چیز ہے جمادات۔ جمادات میں کیا ہے؟ پتھر ہے، پانی ہے، زمین ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ جمادات۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ نباتات۔ نباتات کیا ہیں؟ درخت ہیں، پودے ہیں، بیل ہیں، بوٹے ہیں، جتنے بھی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ حیوانات۔ اور اس کے بعد ہے انسان۔ تو یہ جو موت اور زندگی ہے، ان سب چیزوں میں کار فرما ہے۔ جمادات کو دیکھ لیجیے، زمین کے بارے میں قرآن نے کہا یحیی الارض بعد موتہا، ہم نے زمین کو زندہ کیا، اس کے بعد کو مردہ کی۔ بس زندگی اور موت جو ہے زمین میں بھی ہے۔ ایک مرتبہ بنجر ہے، ایسی زمین کہ جس میں نشو و نما نہیں ہے، جس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنجر ہے۔ تو قرآن جگہ جگہ پہ کہتا ہے کہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، ہوائیں خوشخبری دیتی ہے، اور پھر پانی برستا ہے، اور پھر پانی جب زمین پر آتا ہے تو زمین پھر اپنے اندر سے وہ نامیاتی مادے اور پودوں کو رویدہ کرتی ہے، اگاتی ہے۔ اس طرح ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم اس زمین کو اس طریقے سے بنجر سے زندہ کرتا ہے۔ تو زمین کے اندر وہ، اب دیکھیں ہم نے بیج اور دانہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو جب تک ہمارے ہاتھ میں رہے گا تو کیا وہ نشو و نما پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ اب اسی بیج کو، اسی دانے کو آپ ایسا کریں، کسی ٹرنک میں، کسی بڑی کیس میں رکھ دیں، اس کے بعد پھر اس کے ایک بڑے صندوق میں رکھ دیں، اس پر تالے چار چڑھا دیں، اور اس کے بعد 10 آدمی اس کی حفاظت لگا دیں، کہتے ہیں ہم نے بڑی حفاظت کی ہے اس کی، ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو رکھا ہے، نہ کچھ سردی اس کو لگتی ہے، نہ گرمی لگتی ہے، اس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، نہ اس پر، تو کیا یہ نشو و نما پا جائے گا؟ یہ نشو و نما نہیں پا سکتا۔ ان دانوں میں، ان بیج میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، حفاظت بڑی کی ہے آپ نے، لیکن جب تک اس کو وہاں نہیں رکھیں گے کہ جہاں پر اس کو اس کی غذا ملتی ہے، اس وقت تک یہ نشو و نما نہیں پا سکتا۔ تو اب اس کو جب ہم نے تھوڑی مٹی ہٹائی، بیج کو، دانے کو اس مٹی کے اندر رکھ دیا، تو اب کیا ہوا کہ کچھ دنوں بعد ایک ننھی سی کونپن زمین کے جگر کو چیرتی ہوئی باہر آ گئی۔ اب میں کہوں گا کہ ہم نے اس دانے کو، اس بیج کو مٹی میں دبایا، تو جس کو دنیا دبائے خدا اس کو ابھارتا ہے، اور دنیا والے جس کو دباتے ہیں خدا اس کو پروان کراتا ہے۔ تو اب وہی ننھی سی کونپن کتنی نازک کہ اگر اس پر شبنم کا قطرہ پڑے تو اس کے بھار کو، اس کے وزن کو برداشت نہیں کرتی، جھک جاتی ہے۔ ذرا ہوا کا جھونکا چلے تو کبھی ادھر آتی ہے، کبھی ادھر آتی ہے، نہ وہ ہوا کو برداشت کر سکتی ہے، نہ وزن کو برداشت کرتی ہے، لیکن زمین کے سینے کو چیر کے باہر آتی ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ کس نے طاقت دے دی تجھے کہ تو زمین کو چیرتی ہوئی باہر آئی؟ تو اگر وہ اپنی بے زبانی میں کچھ کہے اور مجھ میں، میرے سامنے میں اور فہم میں کوئی طاقت ہو کہ سن سکوں، تو کہے گی کہ یہ میری اپنی طاقت نہیں، یہ کسی اور کی طاقت ہے جو اس نے مجھے عطا کی۔ تو میں نے پتھر کے جگر کو چھلنی کر دیا، میں نے زمین کی دھرتی کو پھاڑ دیا۔ تو اگر خدا چاہے تو اس ننھی سی کونپن میں اپنی طاقت دے کر زمین کا سینہ چیر سکتا ہے، تو اگر یہی طاقت کسی کامل انسان کے ہاتھوں میں آ
یہ اس کی دی ہوئی طاقت ہے کہ جو نباتات میں. تو اب دیکھیے، اب وہ بیج اور وہ دانا کس میں آیا؟ زمین میں. اور زمین نے کیا کیا؟ زمین نے اپنے نامیاتی مادے، زمین نے وہ خاک اس کے لیے نذرانہ کی. اس وقت تک یہ زمین منتظر رہی کہ حقدار آئے اور اس کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو پیش کرے، اپنے نامیاتی مادوں کو پیش کر دے. یہی تو ہم کہتے ہیں، جب وہ ولی برحق آئے گا تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی. سورہ پڑھ لو. تو اب ہوا نے کام کیا، سورج کی روشنی نے روشنی دی، لیکن زیادہ حصہ جو ہے وہ پودے کی نشو و نما میں وہ زمین کا ہے. اب زمین نے اپنے خاک کے زراعت دیے، اپنے نامیاتی مادے دیے، تو اب وہ اپنی ذات میں فنا ہو گئے. توجہ سے ذرا سماعت فرمائیں. یہی بنیادی نقطہ ہے کہ زمین نے اپنے وہ نامیاتی مادے، وہ خاک اس بیج کے، اس دانے کے حوالے کر دیے. تو جب اس کے حوالے کر دیے تو وہ دانے نے نشو و نما پائی. یہ زمین اور یہ خاک کے زراعت کے نامیاتی مادے اپنی ذات میں فنا ہو گئے، لیکن اپنی ذات میں فنا ہو کر ایک اعلیٰ نو کے لیے، ایک اعلیٰ منزل کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بن گئے. اپنی ذات میں تو فنا ہے، لیکن ایک اپنی سے اعلیٰ نو کے لیے بقا. اب وہ مرے نہیں، بلکہ وہ پودے کا حصہ بن کر اب وہ رزق پا رہے ہیں. جو پودا رزق کھاتا ہے وہی رزق، وہ نامیاتی مادے، وہ قرآن، وہ زمین، وہ خاک اب اس کا حصہ بن چکی ہے. اب اپنی ذات میں تو فنا ہو گئی، لیکن آدھی بقا آ گئی. تو عزیزان گرامی، اب یہ جو نامیاتی پودے اس نباتات کے کام آئے. تو اب یہ نباتات، یہ درخت اگر اسی طرح پڑے رہے، ان کو کوئی استعمال نہ کرے تو آخر فنا تو ان کو ہونا ہے. اس سے خزاں آئے گا اور ایک وقت آئے گا تو یہ پتے سب زرد ہو جائیں گے، اس وقت گریں گے اور فنا تو ان کو ہونا ہے. لیکن اگر یہی پتے، یہی سبزہ، یہی نباتات اگر حیوان کے کام آ گئے، اگر انسان کے کام آ گئے، تو اب اپنی ذات میں وہ فنا ہو گئے، لیکن وہ اب حیوان اور انسان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہے. فنا نہیں ہوئے، اپنی ذات میں تو فنا ہوئے ہیں، لیکن یہ فنا جو ہے تمہید ہے اس عالی بقا کے لیے، اپنے سے اعلیٰ وجود کے لیے. اپنے وجود میں تو یہ فنا انہوں نے پائی، لیکن اپنی ترقی کی ہے، تنزل نہیں کیا. تو اب یہ پودے، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ نباتات حیوانوں کے بھی کام آئے اور انسانوں کے بھی کام آئے. یہاں تک تو سارے متفق ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ زمین کام آتی ہے کس کے؟ نباتات. نباتات کام آتے ہیں کس کے؟ حیوانات. اگر کچھ تھوڑا سا بولتے رہے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ سمجھ آ رہے ہیں، اگر نہیں بولیں گے تو پھر شاید مجھے سمجھ آئے کہ پتہ نہیں وہ نہیں سمجھ آ رہی. تو ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بعض اوقات مجمع ہے.